پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم آج ایک افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے آسمان، پھول اور لہو۔ یہ افسانہ جو ہے نور شاہ کا لکھا ہوا ہے۔ نور شاہ کا یہ افسانہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ اس سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ ایک عورت، یعنی افسانہ یوں ہے کہ ایک عورت اپنی ضروریات کا سامان خریدنے بازار جاتی ہے۔ وہ ایک کھلونوں کی دکان کے سامنے رک جاتی ہے۔ دکان میں کھلونوں کے علاوہ خوبصورت گڑیا بھی ہوتی ہے، یعنی اور کھلونے بھی ہیں اور وہاں ایک خوبصورت گڑیا بھی ہے۔ وہ عورت جو آنٹی کا کردار نبھا رہی ہے اس افسانے میں، وہ دکان کے سامنے اس لیے نہیں رکتی کہ اس دکان میں اچھے خوبصورت کھلونے ہیں، بلکہ وہ اس لیے وہاں رکتی ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا، چھوٹا سا معصوم سا لڑکا، دکاندار سے ایک گڑیا خریدنے کا اصرار کرتا ہے۔ بار بار اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ گڑیا دے دو، بیچ دو، لیکن اس کے پاس اس گڑیا کی قیمت کے برابر پیسے نہیں تھے۔ وہ چند سکے لے کر وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر لگ بھگ 7 سال کی تھی، دکاندار سے گڑیا خریدنا چاہتا تھا۔ اس بچے کے پاس پیسے نہ تھے، کم پیسے تھے اور گڑیا کی قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ دکاندار اسے برابر اصرار کر رہا تھا کہ وہ اسے گڑیا بیچ دے۔ اسے سمجھا رہا تھا کہ گڑیا مہنگی تھی۔ دکاندار اسے سمجھاتا تھا کہ یہ گڑیا جو ہے یہ کافی مہنگی ہے اور بچے کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اس کے عوض گڑیا خرید سکے۔ وہ عورت، آنٹی جس کو کہتے ہیں آنٹی اس افسانے میں ہے، وہ عورت سارا نظارہ قریب سے دیکھ رہی تھی۔ بچے کی خوبصورت اور سادہ دلی نے ان کے دل پر اثر ڈالا۔ وہ بچہ عورت کو کہتا ہے کہ آنٹی، میرے لیے یہ گڑیا خریدنا بہت ضروری ہے۔ آنٹی اسے بتاتی ہے کہ بیٹا، آپ اتنے پیسوں سے گڑیا نہیں خرید سکتے، یعنی آپ کے پاس بہت کم پیسے ہیں، ان پیسوں سے آپ گڑیا نہیں خرید سکتے۔ وہ عورت اسے پوچھتی ہے کہ اس کے لیے یہ گڑیا خریدنا کیوں ضروری ہے۔ وہ بچہ معصومیت کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ یہ گڑیا اس کی بہن کو بہت پسند آئے گی، یعنی اس کی دیدی کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ اب اس کی دیدی بہن اس کے ساتھ نہیں بلکہ آسمانوں میں رہتی ہے، اور اب وہ گڑیا اپنی ماں کے ہاتھ اپنی بہن کو بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو ابو نے کہا تھا کہ اس کی ماں بھی جلدی ہی دیدی کے پاس جانے والی ہے۔ وہ ابو سے کہہ کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ اس کی ماں یعنی اس کی امی کو روکے رکھے جب تک وہ جلدی سے دیدی کے لیے گڑیا لے سکے۔ وہ بچہ اس عورت سے روتے روتے کہہ رہا تھا کہ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے اتنے پیسے دے کہ وہ امی کے لیے سفید پھولوں کا گلدستہ اور بہن کے لیے گڑیا خرید سکے۔ وہ لڑکا جو تھا، وہ معصوم بچہ، وہ اس عورت سے کہتا ہے، یعنی آنٹی سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں یہ گڑیا خرید سکوں اور سفید پھولوں کا گلدستہ خرید سکوں، تاکہ یہ میں اپنی ماں اور بہن کو دے سکوں۔ یہ سب سن کر اس عورت کا دل بھر آیا۔ اس نے بچے سے کہا کہ وہ اپنے سارے پیسے، یعنی وہ ریزگاری جو سکے جو ہیں، اس کے پرس میں ڈال دے۔ اس کا پرس جادوئی پرس تھا، اور اس نے اب کہا کہ میرا پرس جو ہے جادوئی پرس ہے، اور ایسا کرنے سے ان کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ بچہ خوشی ایسا کرتا ہے۔ وہ عورت یعنی آنٹی دکاندار سے اس کے لیے سفید پھول اور گڑیا خریدتی ہے اور بچے کے پیسے اسے واپس لوٹاتی ہے۔ بچہ یہ چیزیں پا کر خوش ہوتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی، اور وہ خوشی دکان سے نکلتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جب اس عورت سے کہتا ہے کہ اس طرح مجھے یہ خریدنی ہے، یہ گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ، کیونکہ میری دیدی جو ہے، میرے ابو کہتے ہیں وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، میں اس کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ تحفہ
اپنی ماں کے ہاتھ اس کو بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں جو ہے، اس کے ابو نے کہا کہ وہ بھی جلدی ہی آسمانوں پر جانے والی ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ گڑیا میرے لیے خریدنا اسی لیے اتنا ضروری ہے کہ یہ میں اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو دے سکوں۔ اب وہ آنٹی جو ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ حالانکہ اس کا پرس یہ جادوئی پرس نہیں ہوتا، اس کو ترس آتا ہے بچے پر، وہ کہتی ہے کہ چلو آپ یہ سکے میرے پرس میں ڈال دو، یہ زیادہ ہو جائیں گے، میرا پرس جو ہے یہ جادوئی پرس ہے، آپ کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے اور آپ یہ خرید سکو گے۔ تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے سکے جو ہوتے ہیں وہ اس کے پرس میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کے لیے وہ پھول بھی خریدتی ہے اور گڑیا بھی خریدتی ہے اور بچے کو دیتی ہے، اور بچہ خوش ہو جاتا ہے اور عورت سے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری دعا سن لی، اور خوشی خوشی اس دکان سے نکلتا ہے۔ 2 روز بعد وہ عورت اپنے صحن میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی ہوتی ہے کہ ایک تصویر دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو خون میں لت پت تھی، اور اس کے مردہ جسم کے قریب ایک گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ تھا۔ دوسرے دن جب وہ عورت جو یعنی آنٹی اخبار پڑھ رہی ہوتی ہے اپنے صحن میں، تو اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے جو اس میں ایک عورت ہوتی ہے جو خون میں لت پت ہوتی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ مردہ ہے، اس کے پاس مردہ جسم کے پاس ایک گڑیا ہے اور ایک پھولوں کا گلدستہ ہے۔ یہ تصویر حلیمہ بی بی اور اس کی نوجوان بیٹی خالدہ کی تھی، جو سری نگر سے بارہمولہ جا رہی تھی۔ انہیں ایک شادی میں شرکت کرنے جانا تھا۔ بدقسمتی سے وہاں بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرینیڈ دھماکہ ہوا۔ گرینیڈ پھٹنے کے دوران دونوں زخمی ہوئے۔ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں بحق ہوئی تھی اور اس کی والدہ زخموں کی تاب لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ سب پڑھ کر اس عورت نے اخبار سے نظریں ہٹا لیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی معصوم سا لڑکا آسمانوں کی طرف بھاگے جا رہا ہے۔ یعنی اب اس عورت کو یہ احساس، اس نے سمجھ لیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون عورت ہو سکتی ہے۔ اس لڑکے کی ماں جو تھی، جس کا نام حلیمہ بی بی تھا، وہ اور اس کی بیٹی خالدہ بارہمولہ جا رہے تھے کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ راستے میں گرینیڈ دھماکہ ہوا تو اس میں ان کی بہن جو تھی، اس بچے کی بہن جو لڑکی تھی، وہ خالدہ نام تھا اس کا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی، مر چکی تھی۔ اسی کا کہتا ہے یہ بیٹا کہ وہ میری دیدی ہے، وہ آسمانوں پر چلی گئی، اس کو نہیں پتا کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ اس کے ابو نے اس کو یہ بتایا تھا کہ وہ آسمانوں میں گئی ہے، اب جلدی ہی اس کی ماں بھی جانے والی ہے، اسی لیے وہ اپنی ماں کے ہاتھ وہ گڑیا بھیجنا چاہتا تھا۔ تو لیکن جب عورت نے جب یہ اخبار میں پڑھا تو وہ دم بخود ہو گئی، اس کو بیچاری اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ کون سا واقعہ ہے، اس کے زخم، اور اس نے اخبار سے نظریں ہٹا لی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی معصوم سا لڑکا آسمانوں کی طرف بھاگے جا رہا ہے۔